آج مکہ مکرمہ میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر اسامہ بن عبداللہ خیاط حفظہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کا حکم قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کی بنیادی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ انہوں نے حوالہ نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے، والد سے، اولاد سے اور ہر چیز سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آپ نے نقل کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے محبوب ہیں سوائے میرے اپنے نفس کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، نہیں عمر، جب تک میں آپ کے نزدیک آپ کے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہیں ہو جاؤں گا تب تک ایمان درست نہیں ہوگا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، اس وقت آپ میرے نزدیک میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور اگر یہ تقاضے ظاہر ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ محبت میں آدمی سچا ہے، اور اگر یہ محبت کے تقاضے پورے نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی کی محبت کے دعوے کے اندر کوئی کمی موجود ہے۔ اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان میں بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہم تک ٹھیک اور صحیح طریقوں سے پہنچا دیا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو ہی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کی پیروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کسی چیز کا حکم نہیں دیتے اور نہ کسی چیز سے منع کرتے ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسا کرنے کا نہ کہے یا کسی چیز سے منع کرنے کا نہ کہے۔ تو جس چیز سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یا جس چیز کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ حقیقت میں احکام الہی ہیں، اور اگر ہم ان احکام الہی کو مان لیں گے، ان پر عمل کر لیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کر لیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر انہیں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر قائم رہا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے احکام دیے ہیں اور جس طریقے سے ہمیں جو کر کے دکھایا ہے یعنی دینی معاملات کے حوالے سے، تو ان کی پیروی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا تو اس کا ایمان درست نہیں ہے۔